تو میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دل ندان کی ایسا ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاویار کی جو والدہ ہے اور ندیم کی جو والدہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ایک جگہ پر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پر اسی دوران جو ندیم کی بیگم ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے ان کی والدہ کے پاس، اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر زاویار کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے زاویار اگر ندیم کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ نہ کرے کہ اس کا ٹھکانے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے اور کہیں وہ کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ تو یہاں پر جو ندیم کی بیگم ہے وہ کہتی ہے والدہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں، زاویار بالکل سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے۔ دوسری طرف نایاب کے بھائی اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نایاب کا جو بھتیجا ہوتا ہے، نایاب کے بھائی کا بیٹا وہ احمد، وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اور وہ بالکل اس طرح پڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو نایاب کی جو بھابھی ہے اور اس کا بابا کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نایاب کی بھابھی زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، لیکن احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ بخار ہوتا ہے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہل جل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نایاب کا بھائی بھی زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور نایاب کی بھابھی بھی کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے خامند سے کہتی ہے میری بات سنو، ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے نایاب کی بھابھی اور احمد کی والدہ، ابھی تو ہم آئے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہم کہاں لے کر جائیں؟ تو یہاں پر نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا ازالہ ہے، وہ ہماری اولاد چکتا کر رہی ہے، اور اس کا شوہر کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری ہی غلطیاں ہمارے بچوں پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، ہماری گناہوں کا بدلہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے بچے حیدر کو تنہا چھوڑ دیا اور نایاب کو گھر سے نکال دیا، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور نایاب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی بد دعا نکلی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اسے کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف کر دو میری بہن، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ نایاب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم اس طرح نایاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم نے غلط کیا ہے۔ اس کی جو نایاب کی بھابھی ہوتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور نایاب کو جہاں سے مرضی ہے ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے کہنا کہ تمہارا بھتیجا احمد بہت زیادہ بیمار ہے، میری بہن جلدی سے واپس آ جاؤ اور ہمیں معاف کر دو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے اور نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ
वहाँ پر آ جاتا ہے اور نایاب کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نایاب کا شور ہوتا ہے۔ تو نایاب کا بھائی کہتا ہے تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، یہاں پر کیا ہے تمہارا؟ تو یہاں پر نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے نایاب کو لینے آیا ہوں، تم لوگوں نے اسے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، نایاب اور میرے بھائی دونوں کو تم لوگوں نے اسے یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے کہ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری بات سنو اور خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور تمہیں اس کا ازالہ کرنا پڑے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر جو نایاب کا شور ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے، میں اسے یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دل ندان کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاویار کی جو والدہ ہے اور ندیم کی جو والدہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ایک جگہ پر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پر اسی دوران جو ندیم کی بیگم ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے ان کی والدہ کے پاس، اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر زاویار کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے زاویار اگر ندیم کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ نہ کرے کہ اس کا ٹھکانے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے اور کہیں وہ کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ تو یہاں پر جو ندیم کی بیگم ہے وہ کہتی ہے والدہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں، زاویار بالکل سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے۔ دوسری طرف نایاب کے بھائی اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نایاب کا جو بھتیجا ہوتا ہے، نایاب کے بھائی کا بیٹا وہ احمد، وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اور وہ بالکل اس طرح پڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو نایاب کی جو بھابھی ہے اور اس کا بابا کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نایاب کی بھابھی زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، لیکن احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ بخار ہوتا ہے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہل جل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نایاب کا بھائی بھی زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور نایاب کی بھابھی بھی کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے خامند سے کہتی ہے میری بات سنو، ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے نایاب کی بھابھی اور احمد کی والدہ، ابھی تو ہم آئے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہم کہاں لے کر جائیں؟ تو یہاں پر نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا ازالہ ہے، وہ ہماری اولاد چکتا کر رہی ہے، اور اس کا شوہر کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری ہی غلطیاں ہمارے بچوں پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، ہماری گناہوں کا بدلہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے بچے
حیدر کو تنہا چھوڑ دیا اور نایاب کو گھر سے نکال دیا۔ ہم نے نایاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور نایاب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی بد دعا نکلی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اسے کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف کر دو میری بہن، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ نایاب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم اس طرح نایاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم نے غلط کیا ہے۔ اس کی جو نایاب کی بھابھی ہوتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور نایاب کو جہاں سے مرضی ہے ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے کہنا کہ تمہارا بھتیجا احمد بہت زیادہ بیمار ہے، میری بہن جلدی سے واپس آ جاؤ اور ہمیں معاف کر دو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے اور نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور نایاب کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نایاب کا شوہر ہوتا ہے۔ تو نایاب کا بھائی کہتا ہے تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، یہاں پر کیا ہے تمہارا؟ تو یہاں پر نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے نایاب کو لینے آیا ہوں، تم لوگوں نے اسے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، نایاب اور میرے بھائی دونوں کو تم لوگوں نے اسے یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے کہ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری بات سنو اور خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور تمہیں اس کا ازالہ کرنا پڑے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر جو نایاب کا شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے، میں اسے یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دل ندان کی ایسا ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاویار کی جو والدہ ہے اور ندیم کی جو والدہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ایک جگہ پر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پر اسی دوران جو ندیم کی بیگم ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے ان کی والدہ کے پاس اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہاں پر زاویار کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے زاویار اگر ندیم کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ نہ کرے کہ اس کا ٹھکانے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے اور کہیں وہ کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ تو یہاں پر جو ندیم کی بیگم ہے وہ کہتی ہے والدہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں، زاویار بالکل سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے۔ دوسری طرف نایاب کے بھائی اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نایاب کا جو بھتیجا ہوتا ہے نایاب کے بھائی کا بیٹا وہ احمد وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اور وہ بالکل اس طرح پڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو نایاب کی جو بھابھی ہے اور اس کا بابا کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نایاب کی بھابھی زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، لیکن احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ
اس کو اتنا زیادہ بخار ہوتا ہے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہل جل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نایاب کا بھائی بھی زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے، اور نایاب کی بھابھی بھی کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے خامند سے کہتی ہے میری بات سنو، ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے نایاب کی بھابھی اور احمد کی والدہ، ابھی تو ہم آئے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہم کہاں لے کر جائیں؟ تو یہاں پر نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا ازالہ ہے، وہ ہماری اولاد چکتا کر رہی ہے۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری ہی غلطیاں ہمارے بچوں پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، ہماری گناہوں کا بدلہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے بچے حیدر کو تنہا چھوڑ دیا اور نایاب کو گھر سے نکال دیا، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور نایاب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی بد دعا نکلی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اسے کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف کر دو میری بہن، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ نایاب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم اس طرح نایاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم نے غلط کیا ہے۔ اس کی جو نایاب کی بھابھی ہوتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور نایاب کو جہاں سے مرضی ہے ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے کہنا کہ تمہارا بھتیجا احمد بہت زیادہ بیمار ہے، میری بہن جلدی سے واپس آ جاؤ اور ہمیں معاف کر دو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے اور نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور نایاب کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نایاب کا شوہر ہوتا ہے، تو نایاب کا بھائی کہتا ہے تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، یہاں پر کیا ہے تمہارا؟ تو یہاں پر نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے نایاب کو لینے آیا ہوں، تم لوگوں نے اسے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، نایاب اور میرے بھائی دونوں کو تم لوگوں نے اسے یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے کہ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری بات سنو اور خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور تمہیں اس کا ازالہ کرنا پڑے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر جو نایاب کا شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے، میں اسے یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دل ندان کی ایسا ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاویار کی جو والدہ ہے اور ندیم کی جو والدہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ایک جگہ پر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پر اسی دوران جو ندیم کی بیگم ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے ان کی والدہ کے پاس، اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر زاویار کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے زاویار اگر ندیم کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا،
اللہ نہ کرے کہ اس کا ٹھکانے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے اور کہیں وہ کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ تو یہاں پر جو ندیم کی بیگم ہے وہ کہتی ہے والدہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں، زاویار بالکل سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے۔ دوسری طرف نایاب کے بھائی اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نایاب کا جو بھتیجا ہوتا ہے، نایاب کے بھائی کا بیٹا وہ احمد، وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اور وہ بالکل اس طرح پڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو نایاب کی جو بھابھی ہے اور اس کا بابا کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نایاب کی بھابھی زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، لیکن احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ بخار ہوتا ہے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہل جل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نایاب کا بھائی بھی زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور نایاب کی بھابھی بھی کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے خامند سے کہتی ہے میری بات سنو، ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے نایاب کی بھابھی اور احمد کی والدہ، ابھی تو ہم آئے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہم کہاں لے کر جائیں؟ تو یہاں پر نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا ازالہ ہے، وہ ہماری اولاد چکتا کر رہی ہے، اور اس کا شوہر کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری ہی غلطیاں ہمارے بچوں پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، ہماری گناہوں کا بدلہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے بچے حیدر کو تنہا چھوڑ دیا اور نایاب کو گھر سے نکال دیا، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور نایاب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی بد دعا نکلی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اسے کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف کر دو میری بہن، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ نایاب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم اس طرح نایاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم نے غلط کیا ہے۔ اس کی جو نایاب کی بھابھی ہوتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور نایاب کو جہاں سے مرضی ہے ڈھونڈ کر لاؤ اور اسے کہنا کہ تمہارا بھتیجا احمد بہت زیادہ بیمار ہے، میری بہن جلدی سے واپس آ جاؤ اور ہمیں معاف کر دو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے اور نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور نایاب کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو سامنے نایاب کا شوہر ہوتا ہے، تو نایاب کا بھائی کہتا ہے تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، یہاں پر کیا ہے تمہارا؟ تو یہاں پر نایاب کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے نایاب کو لینے آیا ہوں، تم لوگوں نے اسے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، نایاب اور میرے بھائی دونوں کو تم لوگوں نے اسے یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے کہ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میری بات سنو اور خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور تمہیں اس کا ازالہ کرنا پڑے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں
خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر جو نایاب کا شور ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے، میں اسے یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور اس ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دل ندان کی ایس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زاویار کی جو والدہ ہے اور ندیم کی جو والدہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ایک جگہ پر بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں پر اسی دوران جو ندیم کی بیگم ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے ان کی والدہ کے پاس، اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر زاویار کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے زاویار اگر ندیم کے پاس پہنچ گیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ نہ کرے کہ اس کا ٹھکانے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے اور کہیں وہ کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ تو یہاں پر جو ندیم کی بیگم ہے وہ کہتی ہے والدہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں، زاویار بالکل سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے۔ دوسری طرف نایاب کے بھائی اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نایاب کا جو بھتیجا ہوتا ہے، نایاب کے بھائی کا بیٹا وہ احمد، وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا ہوتا اور وہ بالکل اس طرح پڑا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو نایاب کی جو بھابھی ہے اور اس کا بابا کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نایاب کی بھابھی زور زور سے کہہ رہی ہوتی ہے احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، احمد میرے بیٹے اوپر اٹھو، لیکن احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس کو اتنا زیادہ بخار ہوتا ہے کہ وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی وہ ہل جل سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نایاب کا بھائی بھی زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور نایاب کی بھابھی بھی کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اپنے خامند سے کہتی ہے میری بات سنو، ہم اسے لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ اور اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے نایاب کی بھابھی اور احمد کی والدہ، ابھی تو ہم آئے ہیں ہاسپٹل سے، اب ہم کہاں لے کر جائیں۔ تو یہاں پر نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کا ازالہ ہے، وہ ہماری اولاد چکتا کر رہی ہے، اور اس کا شوہر کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری ہی غلطیاں ہمارے بچوں پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، ہماری گناہوں کا بدلہ ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، ہم نے اس کے بچے حیدر کو تنہا چھوڑ دیا اور نایاب کو گھر سے نکال دیا، ہم نے نایاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور نایاب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی بد دعا نکلی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو یہاں پر نایاب کا بھائی کہتا ہے میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اسے کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف کر دو میری بہن، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ نایاب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہم اس طرح نایاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم نے غلط کیا ہے۔ اس کی جو نایاب کی
भाभी होती है वो कहती है ठीक है तुम जाओ और नायाब को जहाँ से मर्ज़ी है ढूंढ कर लाओ और उससे कहना कि तुम्हारा भतीजा अहमद बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरी बहन जल्दी से वापस आ जाओ और हमें माफ़ कर दो। इसी दौरान दरवाज़े पर दस्तक होती है और नायाब का जो शोहर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और नायाब का भाई दरवाज़ा खोलता है तो सामने नायाब का शोहर होता है। तो नायाब का भाई कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर नायाब का जो शोहर होता है वो कहता है मैं यहाँ से नायाब को लेने आया हूँ, तुम लोगों ने उसे यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, नायाब और मेरे भाई दोनों को तुम लोगों ने उसे यहाँ पर क्यों छुपाया हुआ है। तो यहाँ पर नायाब का भाई कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी बात सुनो और खामोश हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि हम तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करें और तुम्हें इसका ज़ाला करना पड़े, इसी वजह से मैं कहता हूँ खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर जो नायाब का शोर होता है वो कहता है तुम मुझे बताओ कि वो किधर है, मैं उसे यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।